السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان. آج ہم بات کریں گے بھارت میں کے شہر امرتسر میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے حوالے سے، جہاں پاکستان کے مشیر خارجہ نے پاکستان کی نمائندگی کی اور وہاں پہ پاکستان کا موقف بھی بھرپور انداز میں پیش کیا. مگر وہاں پہ کچھ ایسے حالات و واقعات ہوئے کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے وہ پوری کانفرنس پر حاوی رہی. اس کانفرنس کا یوں تو مقصد افغانستان میں امن لانے کے لیے ایشیا کے ممالک کے درمیان تعاون کی مختلف شعبوں پر غور و خوض کرنا تھا، اور پھر ایک امرتسر اعلامیہ بھی ہم نے دیکھا سامنے آیا جس میں تمام ممالک نے افغانستان کے امن کے لیے اپنی اپنی کوششوں کا اعادہ کیا اور اپنی اپنی کمٹمنٹس کو دہرایا. مگر جو اس کانفرنس کی خاص بات تھی اس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ساتھ بھارت کا وہ غیر سفارتی رویہ تھا، جیسے کہ پاکستان کی حکومت سے بارہا دعویٰ کیا گیا کہ جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات تھے ان تعلقات میں ہمیں واضح طور پہ جو ہے ایک ڈسکنیکٹ نظر آیا. دو پڑوسی ممالک، دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب دونوں کے درمیان لائن آف کنٹرول پہ کشیدگی بھی ہے اور دونوں اطراف کے جو فوجی اہلکار ہیں وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں. ایسی سچویشن کے اندر کشیدگی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب وہ کمیونیکیشن جو کہ سفارتی ذرائع کے ذریعے ہوتا تھا اس کمیونیکیشن میں بھی ہماری پرابلمس آ رہی ہیں. یہ یقینی طور پہ کوئی اچھی بات نہیں دو ایٹمی طاقت پڑوسی ممالک کے لیے. اور اس سچویشن کے اندر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جیسے ایک بین الاقوامی تقریب میں پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات اس حد تک خراب ہیں کہ وہ آپس میں ان کی کمیونیکیشن لنکس بھی صحیح نہیں، تو پھر آگے جا کے کیا صورتحال ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ پاکستان اور بھارت دونوں طرف کے جو تجزیہ کار ہیں اور جو میڈیا ہے اور جو سیاستدان ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس کانفرنس میں پاکستان نے حاصل کیا اور کیا مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے بھارت میں جا کے پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی اور پاکستان کے جو سفارتی اور جو سیاسی مفادات تھے ان کا تحفظ کیا یا نہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امیش کمار، رکن قومی اسمبلی ہے حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد ہیں، دفاعی تجزیہ کار اور ڈائریکٹر ہیں ایک تھنک ٹینک ساسی کے، اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں سمر عباس جو نمائندہ ہیں ڈان نیوز کے، جو کہ بھارت میں ہمارے جو ہے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے جو میڈیا کا ایک ڈیلیگیشن تھا اس کا بھی حصہ رہے ہیں. اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بی اے ملک جو کہ ایک سابق سفیر ہیں. میں چاہوں گا کہ سمر عباس گفتگو کا آغاز کروں اور آپ سے جاننے کی کوشش کروں کہ آخر ہوا کیا یہاں سے. جب ایئرپورٹ پر پہنچا پاکستانی وفد تو اس وقت اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ شاید وہاں پہ پراپرلی ریسیو نہیں کیا گیا، تو تھوڑا آپ بتائیں گے وہاں پہنچنے کے بعد کے جو حالات و واقعات تھے؟ صرف ریسیو ہی نہیں، جب وہاں پہ پہنچے سرتاج عزیز صاحب تو ایک ہائر آفیشیل ہیں پاکستان کے، انہیں 40 منٹ تک امیگریشن کاؤنٹر پہ ویٹ کروایا گیا. چونکہ سرتاج عزیز صاحب کو جو پلان تھا انہوں نے سنڈے کو صبح نکلنا تھا بھارت، اور اٹاری سے ان کا جو ویزا ایشو ہوا وہاں پہ ان کا انٹری پوائنٹ اٹاری تھا. ہمیں بھی جو دیا گیا اٹاری انٹری پوائنٹ تھا، انہوں نے بائی روڈ جانا تھا واگا سے. تو وہ اگلے دن وہ اسموک کی وجہ سے اور فوگ کی وجہ سے پلان ان کا چینج ہوا. وہ ہفتے کی رات ہی پہنچ کے امرتسر ایک خصوصی طیارے سے. تو امرتسر ایئرپورٹ جب انہوں نے لینڈ کیا تو امیگریشن نے کہا جی آپ کا تو انٹری پوائنٹ ہے ہی نہیں ہے، یہاں پہ مینشن ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کا اٹاری، آپ کو وہاں سے آنا چاہیے تھا. تو 40 منٹ تک وہاں انہیں روکا گیا، باوجود اس کے کہ جاننے کے کہ پاکستان کے مشیر خارجہ ہیں پرائم منسٹر کے، وہ آئے ہیں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس. اور پہلے تو ممالک کے جو حکومتی نمائندے ہیں ان کو تو شاید ویزا اور اس طرح کی فارمیلٹیز کی سے ایگزمپشن ہے. بالکل ایگزمپشن ہوتی ہے، اسی لیے تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ ایک سفارتی آداب بھی بھارت بھول گیا پاکستان کے ساتھ. اس کا جو ایک منفی رویہ اور جو تعصبانہ رویہ چل رہا ہے اس میں اس نے سفارتی کے ساتھ میزبانی کے آداب بھی بھول گئے. اتنے ٹینس سچویشن میں پاکستان کے جب مشیر خارجہ بھارت جاتے ہیں تو تھوڑا سا انہیں لحاظ کرنا چاہیے تھا، لیکن بھارت نے بالکل بھی لحاظ نہیں کیا. یہ تو جن کے جانے کے بعد یہ صورتحال تو الگ ہے، انہیں میڈیا سے انٹریکٹ تک نہیں کرنے دیا گیا. یعنی کہ یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ان کا پلان تھا کہ وہ پاکستانی میڈیا سے انٹریکٹ کرتے. اس کے لیے پہلے ایک کانفرنس کے بعد
ایک مقامی ہوٹل پہ ارینجمنٹ کیا گیا تھا پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے کہ یہاں پہ وہ انٹریکٹ کریں گے پاکستانی میڈیا کے ساتھ، لیکن انہیں موومنٹ کی اجازت نہیں ملی. پھر ہمیں بتایا گیا کہ وہ یہاں نہیں، اب وہ جو میڈیا سینٹر جہاں پہ کانفرنس ہو رہی تھی اس کے ساتھ ہی جو اسٹیبلش کیا گیا تھا میڈیا سینٹر میں وہ ٹاک کریں گے. جب میڈیا سینٹر پہنچے تو وہاں ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال دیکھنے کو ملی کہ وہاں پر بھی انہیں میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرنے دیا گیا. آفیشلز جب پہنچے، ہائی کمشنر عبدالباسط صاحب جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے میڈیا پرسنس کو لے کے آگے جانا چاہا میڈیا سینٹر کی طرف، تو انہیں بالکل روک دیا گیا. اسٹریٹ اوے آ کے ان کے سینئر آفیشل تھے، اس نے کہا جی آپ آگے نہیں جا سکتے، میڈیا سینٹر ہم نے بند کر دیا، کوئی کانفرنس نہیں ہو رہی. نہیں اس طرح کا انہوں نے اسٹریٹ کہا کہ کوئی کانفرنس نہیں ہو رہی ہے، ختم ہو گیا سب کچھ. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے میرے لوگوں سے بات کرنے دیں، یہ میرے لوگ ہیں، یہ پاکستان سے آئے ہیں، مجھے ان سے بات کرنے دیں. یو کانٹ اسٹاپ می، یہ میرے لوگ ہیں، میں نے ان سے بات کرنی ہے. اس نے کہا جی سوری آپ نہیں کر سکتے. پھر اس پہ باسط صاحب کافی زیادہ انہوں نے اس کو جھاڑ بھی پلا دی اور کافی زیادہ ایگریسو اس کے ساتھ ہو گئے، اس بندے پہ کافی زیادہ برس پڑے. جس کے بعد صرف بات چیت ہو سکی، ان سے بس ملاقات ہو سکی عبدالباسط صاحب کے ساتھ، جبکہ ستار عزیز صاحب کو فارملی میڈیا کے ساتھ جو انہوں نے نہیں کرنے دیا گیا انٹریکٹ. تو وہاں پہ کیا جو میڈیا ہے، وہاں کا میڈیا یا وہاں کے جو دوسرے ممالک سے جو لوگ آئے ہوئے تھے، کیا انہوں نے بھی اس بات کو نوٹ کیا؟ ان کا کیا رد عمل یا ریئیکشن تھا اس حوالے سے؟ دیکھیں سرتاج عزیز صاحب کی جو ان کا جب پلان بنا ٹاک کرنے کا میڈیا سینٹر میں، اس سے پہلے وہاں پہ افغانستان اور انڈیا کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی. وہ ہونے کے بعد ان کی تھی، تو تقریباً موسٹلی وہاں سے میڈیا پرسنز جا چکے تھے تقریباً. تو بس صرف ہم پاکستانی ہی رہ گئے تھے جنہوں نے جا کے ان سے بات کرنی تھی. ایک دو کوئی انڈین جرنلسٹ تھے وہاں پہ، موسٹلی وہاں سے جا چکے تھے، چونکہ ان کو پلان میں تو ان کے نہیں تھا کہ سرتاج عزیز صاحب نے وہاں پہ ٹاک کرنی. انہوں نے پہلے کرنی تھی ایک اور مقامی ہوٹل پہ، انہوں نے ٹاک کرنی تھی میڈیا، پاکستانی میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا تھا. لیکن وہاں پہ کیوں نہیں کیا گیا؟ وہاں نہیں الاؤ نہیں کیا گیا، وہاں پہ الاؤ نہیں ہوا تو پھر یہاں پہ الاؤ نہیں کیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی اس میڈیا سینٹر جو کہ اس کے ساتھ ہی متصل تھا وہاں پہ. تو لوکل انڈین میڈیا کا کیا ریئیکشن تھا اس ٹریٹمنٹ کے اوپر، اور پاکستان نے پروٹیسٹ کیا ہے سوال؟ ہاں پروٹیسٹ تو پاکستان نے کافی زیادہ کیا، جرنلسٹ نے کافی زیادہ وہاں پہ، ہم لوگوں نے جو ہے اپنے پروٹیسٹ ہم نے وہاں پہ کیا، اپنا لاس کیا کہ یار یہ بڑی زیادتی ہے، ہم لوگ وہاں سے آل دا وے آئے ہیں کور کرنے کے لیے اتنا زیادہ، لیکن آپ ہمیں کوریج کی اجازت تو دیں. اور کچھ جرنلسٹ ایسے بھی تھے جن کو اندر الاؤ بھی نہیں کیا گیا، باہر ہی پارکنگ تک ہی انہیں ایکسیس دی گئی. پارکنگ یعنی پارکنگ تک تو ہر کوئی جا سکتا ہے، پارکنگ سے اندر نہیں جانے دیا گیا. پھر اس کے علاوہ پاکستانی جرنلسٹ جب کہ ہوٹل میں جب شام کو سرتاج عزیز صاحب کی ٹاک تھی تو ان کو پتہ تو لگ گیا تھا سارا کہ یہ کس پلان سے آ رہے ہیں. تو انہیں پہلے تو دن بھر جب جاتے رہے میڈیا مین، تو وہ باہر مین روڈ سے اندر ہوٹل تک کافی 1 کلومیٹر تک کا شاید پیدل ڈسٹینس ہے، یا اس سے شاید تھوڑا کم ہوگا، تو گاڑیاں اندر جاتی رہیں. تو شام کو جب ہم لوگ دوبارہ گئے میڈیا سے، یعنی کہ ان کے میڈیا انٹریکشن کے لیے سرتاج عزیز صاحب کے، تو باہر روڈ پہ ہی روک دیا گیا، سوری آپ یہاں سے اندر نہیں، گاڑی نہیں جا سکتی. پھر وہاں سے نے کہا جی آپ پیدل جائیں. تو باہر مین روڈ سے نے کہا جب آپ پیدل جائیں یہاں سے اندر. پھر پیدل وہاں سے سارے اندر گئے. تو وہ بڑا عجیب ٹریٹمنٹ تھا کہ بتایا یار یہ ویزا ہے، یہ پاسز ہیں، تو وہاں سے الاؤ نہیں کیا گیا. تو پھر اندر جا کے بھی جس طرح کی ٹریٹمنٹ تھی، انڈین جرنلسٹ ہیں ان سے ہماری جب بات چیت ہوئی تو وہ سرتاج عزیز صاحب کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا بھارت کا، اس پہ تو وہ بڑے خوش تھے کہ جی یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہو گئی، ہم نے بدلہ لے لیا. جو راج ناتھ، وہ کہتے ہیں راج ناتھ ہمارے گئے تھے پاکستان، اسلام آباد گئے تھے جب وہ سارک انٹیریئر منسٹرز کانفرنس تھی، بالکل اس میں جب آئے تھے تو ان کے ساتھ اسی طرح کا ٹریٹمنٹ ہوا تھا. تو سرتاج کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی وہی ہم نے کیا. اس پہ تو بڑے خوش تھے، بڑے مطمئن تھے. ہاں یہ وہ ضرور کرتے میڈیا کے ساتھ جو ہوا ہے دیٹ واز انفیئر، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اپنی برادری پہ تو وہ پھر ہر کوئی بولتا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. ہمارے ساتھ موجود ہیں بی اے ملک، ٹیلی فون لائن پہ سابق سفیر بھی ہے. بی اے ملک صاحب، آپ نے سنا بھارت میں جو کچھ پاکستانی وفد کے ساتھ ہوا، اور خاص کر مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ساتھ، کیا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے، یا پاکستان اور بھارت کی جو سفارتی معاملات میں اس طرح کا سلوک جو ہے یہ تاریخ ہے ایک ہماری اس کی؟ بھائی ابھی جو میں تبصرے سن رہا ہوں اپنے دوستوں کے، یہ یک طرفہ تبصرے ہیں. ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. وقت آ گیا ہے کہ سچ بولیں. ہماری خارجہ پالیسی کی کوئی سمت نہیں ہے. خارجہ پالیسی 47 سے لے کے ناکام ہو گئی ہے. اس خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا، دہشت گردی پھیلی، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اندرونی حالات جو خارجہ پالیسی کا بیس ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک طرح نہیں رہے. اب چونکہ آپ صرف وہ بات کر رہے ہو کانفرنس کی جہاں سرتاج عزیز گئے ہیں، تو میں ساری باتیں سن رہا ہوں اپنے دوستوں کی. تو سرتاج عزیز کی اچھی خاصی بےعزتی ہوئی ہے،
اور یہ بیزتی سرتاج کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی بیزتی ہے. سرتاج عزیز کو چاہیے کہ واپس آ کے ریزائن کریں. جس آدمی کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے وہ پاکستان کی عزت کو کیسے اوپر گویا پروٹیکٹ کرے گا. دیکھیے نا ہمارے جو ہماری خارجہ پالیسی کی ایک بات میں آپ کو ملک صاحب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جو بھارتی حکومت کا یا سفارتکاروں کا رویہ ہے وہ سرتاج عزیز کے ماتحت تو نہیں ہے، تو سرتاج عزیز صاحب کیوں ریزائن کریں اگر انہوں نے بدسلوکی کی ہے یا انہوں نے غیر مناسب رویہ اپنایا؟ بھائی پوائنٹ ذرا بات کو اور ذرا پھیلا کے دیکھیے نا. میں اپنے آپ کو سرتاج عزیز کی جگہ اگر رکھتا ہوں کیونکہ میں خارجہ پالیسی کا بہت بڑا ایک طرح کا وزیر خارجہ ہوں نا، چونکہ وزیر خارجہ نہیں ہے تو اسی کی جگہ بیٹھے ہیں. اگر میرے ساتھ یہ اشر ہوتا ہے تو میں تو برداشت نہیں کر سکوں گا. وہ تو انڈیا تو دشمن ہے. اب یہ جو ساری باتیں میرے دوست کریں کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، انڈیا نے کب ہمارے ساتھ اچھا کیا؟ انڈیا تو جب دوست نہیں ہے تو ایسی باتیں کرے گا، ٹیٹ فار ٹیٹ تو کریں گے. مطلب ہے کہ کوئی تو آدمی سٹینڈ لے نا کہ میاں اس قسم کی اگر خارجہ پالیسی ہے تو میں گویا یہ سروس نہیں کر سکتا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اپنی عزت کا خیال ہو. اور خارجہ پالیسی کو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیں، استعفیٰ کس کے خلاف دیں، کس بات پہ دیں، یہ ذرا وضاحت کر دیں نا. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. استعفیٰ اس بات پہ دیں کہ جس قسم کی خارجہ پالیسی کو میں باہر جا کے جس کو گویا پروجیکٹ کر رہا ہوں اس خارجہ پالیسی کا یہ حال ہے. یعنی دشمن ہے واقعی، اس میں کوئی شاید انڈیا کو میں بھی دشمن سمجھتا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ذرا جب آپ جیسے آپ وہاں تو ایسے رہے جیسے وہاں POW تھے، اس کو انہوں نے وہاں سے کہیں نکلنے نہیں دیا، تو کم از کم کچھ احساس ہوتا ہے یار کہ میرا کوئی وقار بھی ہے. یہ سرتاج عزیز کا وقار نہیں ہے، یہ پاکستان کا وقار مجروح ہوا. کیا کرتے اگر آپ سرتاج عزیز کی جگہ ہوتے، کیا کرتے؟ بھارت میں لڑائی کرتے آپ ان سے؟ نہیں ایبسولوٹلی نہیں. میں یا ادھر بھوک ہڑتال کر دیتے یا دھرنا دے دیتے آپ وہاں پہ؟ میں استعفیٰ دے دیتا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، اپنی مثال دیتا ہوں نا کہ اپنے ملک کے حالات پہ نظر رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب بھٹو صاحب کو قتل کیا، جو جوڈیشل مرڈر ہوا، تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے استعفیٰ دے دیا، فارن سروس چھوڑ دی. مطلب جب آپ کا ضمیر کسی چیز کے ساتھ مطمئن نہیں ہے تو آپ آگے چلیے، چھوڑیے، کسی اور کو آنے دو، یا خارجہ پالیسی میں کوئی رد و بدل کرو. اسٹیریوٹائپ قسم کے یہ ہوا وہ ہوا. اب انڈیا کے خلاف بات کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ انڈیا دشمن ہے. ذرا آگے نکل، کچھ اپنی غلطیاں بھی سامنے رکھو کہ کیا ہماری آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ انہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، پوائنٹ یہ کہ جانا نہ جانا تو پھر الگ بات ہو گئی. نہیں الگ بات نہیں، آپ بتائیں کیا جانا چاہیے تھا انہیں یا نہیں؟ میرا خیال ہے بہتر تو یہ تھا کہ ان کو فورس ہی کر لینا چاہیے تھا کہ وہاں ہماری عزت نہیں ہوتی، بہتر یہ کہ وہاں نہ جائیں. نہیں ان کی عزت کی بات نہیں ہے، وہاں جا کے پاکستان کی تو عزت رہ گئی نا، پاکستان کا موقف تو چلا گیا نا. میری بات نہیں سمجھ رہے نا. پوائنٹ یہ ہے کہ واپس آ کے یہ جانے سے پہلے یہ جو خارجہ پالیسی جس نے میرے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اس میں کوئی تبدیلی کرو نا، کوئی بیسک چینجز کرو. بہرحال آپ نے کہا 1947 سے خارجہ پالیسی ناکام ہے، بدقسمتی سے آپ بھی اسی خارجہ پالیسی کے تحت سفیر رہے اور آپ نے استعفیٰ بھی تب دیا جب بھٹو کو پھانسی ہوئی، اس سے پہلے آپ نے بھی استعفیٰ نہیں دیا تھا. واپس آتے ہیں آپ کے پاس ملک صاحب، واپس آتے ہیں. ایک سیکنڈ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، میں آتا ہوں آپ کے پاس، آپ فون پہ پلیز رہیے، آپ کے پاس واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ ملک صاحب نے بھی کہا کہ شاید یہ ناکام خارجہ پالیسی ہے، اور اصل ذمہ داری پاکستان کی جو امبیرسمنٹ اگر ہوئی بھی ہے تو ہماری فارن پالیسی فیلئرز ہیں اپیرنٹلی. انہوں نے کوئی اسپیسیفک ایگزامپل تو اس کا نہیں دیا، مگر میں ایک چیز ضرور پڑھنا چاہوں گا. جو امرتسر اعلامیہ ہے اس کے اندر جو پیراگراف 14 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ خطے میں تشدد کی وجہ طالبان، داعش، اور یہ میں اگر اسکرین پہ دکھا سکے یہ اعلامیہ پیراگراف 14، خطے میں تشدد کی وجہ طالبان، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، ایسٹ ترکمنستان اسلامک موومنٹ، لشکر طیبہ، جیش محمد، TTP، جماعت الاحرار، جند اللہ سمیت غیر ملکی دہشت گرد گروپس ہیں. دہشت گردی کی ہر شکل کو ختم، ان کی سپورٹ اور مالی امداد جو ہے وہ بند کیا جائے. اس اعلامیہ سے پاکستان نے بھی اتفاق کیا ہے. اس اتفاق کو کیا کہیں کہ جب اس کے اندر لشکر طیبہ کے علاوہ جیش محمد کا بھی ذکر ہے، اور بظاہر تو لگتا ہے کہ اس اعلامیہ میں جو ہے کشمیر سے جو تعلق رکھنے والی تنظیمیں ہیں ان کو بھی ڈالا گیا ہے، تو اس کا کیا پاکستان اس کی مزاحمت کر سکتا تھا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان کے ساتھ ریلیٹڈ ہو یا کشمیر کے ساتھ ریلیٹڈ ہو یا ایشیا کے اندر کسی بھی کونے کے ساتھ کوئی بھی ایسی تنظیم
اگر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ خطے کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک, اگر وہاں پہ جوائنٹلی تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جیش محمد جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. میں انڈیویجولی تو یہ نام تو نہیں لوں گا کہ یہ لیکن اس میں پاکستان نے اس کے اوپر کوئی تحفظات. میں نے آپ کو اپنا موقف بتایا کہ اگر کوئی بھی, چاہے جیش محمد ہو چاہے طیبہ جو بھی ہو, مگر اس کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے, ٹیررسٹ انوالومنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اگر اعلامیہ میں نام اگر اس کا ڈالتے ہیں تو ہم ان چیزوں سے لازمی ہے. پاکستان اسی سمت میں ہے, ان سارے کنٹریز کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان سارے کنٹریز کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. تو یہ پالیسی پاکستان کی پالیسی کے مطابق ہے یہ اعلامیہ میں جو بات ہے. دیکھیں, پاکستان کی ہمارے فارن منسٹر وہاں پہ تھے اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ اس چیز کے اوپر ایگری کیا نا, اعلامیہ کے اوپر اگر وہ آتے ہیں. دیکھیں, اعلامیہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو 100% پاکستان کو سوٹ کرتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سوٹ نہیں کرتی ہیں, مگر میجارٹیز اتھارٹی ہوتی ہے, وہاں پہ میجارٹی اگر کسی چیز کو کرتی ہے تو ادھر ہم اپنے آپ کو اکیلے کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ کانفرنس کے اندر جانا میں سمجھتا ہوں بہت ہی وائز ڈیسیشن تھا, بالکل جانا چاہیے تھا. اگر میں آپ کے گھر پہ آتا ہوں, اگر میں آپ کے گھر پہ آتا ہوں اور آپ مجھے عزت نہیں دیتے ہیں تو اس میں عزت آپ کی خراب ہوگی, میری خراب نہیں ہوگی. اگر سوچا جائے, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو آزادانہ ماحول دے دو کہ اس کو جو بولنا ہے وہ بولے ہمارے خلاف. دیکھیں نا, اتنی بڑی کانفرنس, وہاں پہ وہ سارے لوگ آتے ہیں بات کرنے کے لیے, وہی بندے جو ہمارے ملک سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے ریلیٹڈ ہیں, وہی ایشیا جو پورا خطہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اگر وہاں پہ ہماری غیر موجودگی ہوتی جو انڈیا چاہتا تھا, انڈیا تھوڑی چاہتا تھا کہ آپ آؤ, اور اس لیے سشما سوراج بھی پاکستان آئی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے لیے, کیونکہ وہ بھی ایسولیٹ نہیں ہونا چاہ رہے. ایسولیٹ نہیں ہونا چاہ رہے. ہم ایسے انڈیپینڈنٹ کسی کو موقع دے دیں کہ بھائی وہ جیسے چاہیں ویسے وہ بولیں, میں سمجھتا ہوں وہ ہمارا صحیح نہیں. ہم بالکل گئے وہاں پہ, ہم نے وہاں پہ بات کی, اگر انہوں نے وہاں پہ مسٹریٹ کیا تو آج جیسے پاکستان کے اندر پھر بھی انڈیپینڈنٹ کم ہیں لوگ بولنے والے, وہاں پہ پھر بھی ایک سیکولر کنٹری ہے, وہاں پہ بولتے ہیں, وہاں پہ صحافی بھی بولتے ہیں, وہاں پہ وہ پولیٹیشین بھی بولتے ہیں کہ یہ غلط ہوا. آج بھی میں 1-2 ٹی وی چینل کے اوپر انڈین جرنلسٹ کو میں نے دیکھا ہے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سرتاج عزیز صاحب آئے ہیں اور وہ ہم یہاں پہ میزبان تھے, ہمیں یہاں پہ اس قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لیا کہ بھائی یہ ایسے ہوا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کہتے ہیں وہاں پہ لوگ بولتے ہیں تو یہاں پہ نہیں بولتے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بولتے ہوں گے, مگر وہاں پہ جس طریقے سے آج جرنلسٹ نے بولا, آج جرنلسٹ نے جس طریقے سے جیسے میں ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد بات جائے اعلامیہ, کیونکہ وہی اس پوری کانفرنس کا ماخذ تھا. اس اعلامیہ میں پاکستان کا مفاد پروٹیکٹ ہوا ہے, اور خاص کر جو میں نے ابھی یہ پیراگراف 14 پڑھا جس میں لشکر طیبہ جیش محمد کا بھی ذکر ڈالا گیا, تو کیا رد عمل ہو سکتا تھا پاکستان کا یا ہونا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ اچھا, ایک تو ہارٹ آف ایشیا کو سمجھنا ضروری ہے. ہارٹ آف ایشیا پاکستان کا انیشیٹو تھا. افغانستان کے لیے ٹرکی اور پاکستان نے مل کے یہ ہارٹ آف ایشیا شروع کیا تھا, اور اس کو آگے لے کے بھی جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ اتنا ضروری ہے جس کے لیے جو ریجنل پاورز ہیں ان کو انوالو کیا جائے, اس لیے کہ بائیلیٹرلی ہم افغانستان آپس میں نہیں حل کر سکے مسائل انڈین کی انوالومنٹ کی وجہ سے. اب آج تو یہ جو سرتاج عزیز صاحب گئے تھے اس میں ایک پریشر سب سے بڑا یہ بھی تھا, رسپانس ہم جج کر چکے تھے, 3 دن 4 دن پہلے سے یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ وہاں پر انڈیا اور افغانستان دونوں نے مل کے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے اور اس کی ہیوملیشن کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ کلیئر تھی یہ بات, لیکن اس کے باوجود جانے کا مقصد ایک تو وہی تھا ہارٹ آف ایشیا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نہیں چھوڑ سکتے فورم کو اس طرح کہ وہ کسی کہ آپ کے خلاف بات ہونی ہو اور آپ وہاں پریزنس نہ دیکھیں. بہرحال جو رزلٹ ہے اس میں اس کے بھی 2 پہلو نظر آتے ہیں. پاکستان پازیٹیو رسپانس, انڈیا نان ڈپلومیٹک, سوشل نارمز, اسٹیٹ نارمز, تمام نارمز انہوں نے ختم کر دی. دنیا میں ایک بیڈ امیج انہوں نے کیری کر دیا اپنے لیے, ایک اینگل. دوسرا آگے ابھی اعلامیہ کی طرف جو آپ کا سوال تھا, دیکھیں
ہارٹ آف ایشیا افغانستان کے لیے بنا سٹارٹ، جس کو وہ اقبال والے بھی نہیں کہتے، ویسے بھی وہ ہارٹ آف ایشیا افغانستان میں جب تک امن ہوگا اس ریجن میں امن رہے گا. تو انہوں نے فوکس 33 کے 34 پیراگرافس ہیں، سارے کے سارے فوکس کرتے ہیں افغانستان کے اوپر اور کچھ ریجن کے اوپر فوکس کرتے ہیں. ہاں جب آ جاتے ہیں اس پیراگراف کے اوپر جہاں پر انہوں نے لشکر طیبہ اور جیش محمد ان کا ذکر کیا اور ٹی ٹی پی کا بھی ذکر کیا، تینوں کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ میں جو دیکھتا ہوں میری ذاتی رائے میں، کشمیر ایک بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچا ہوا ہے، 4 سے 5 مہینوں کو ہونے کو ہیں اور وہ بالکل ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. ہسٹری میں شاید اتنا بڑا کرفیو کہیں نہیں لگا، اتنا پرولونگ کرفیو، اور جس میں اسٹیٹ انوالو ہے ایک قسم کی کلنگ میں، اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے. اس اسٹیٹ ٹیررزم کو انہوں نے کنورٹ کرنا ہے ٹورڈز ٹیررزم فرام نیبرز یا ٹیررزم فرام دیٹ لبریشن، جو بیسیکلی وہاں پر تو ایک آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، تو اس کو انہوں نے کنورٹ کرنا ہے کہ یہ ٹیررزم ہے. اسی لیے یہ جو 2-3 آرگنائزیشن انہوں نے نام لیے ہیں کہ یہ بھی ٹیررزم کر رہی ہیں شاید پورے خطے میں. اور کیا پاکستان کا اس کے اوپر رد عمل کا وہ ہوتا وہی اتفاق کرنا، اس کا بھی کوئی کانسیکوینس ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے آف دیو، کہ وہ یہ کہ ہمیں ایک پالیسی تو بنانی پڑے گی، ہمیں ایک چیز کے اوپر تو سوچ لانی پڑے گی. وہ یہ ہے کہ ٹیررزم سب کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے افغانستان ہے، چاہے انڈیا ہے، سب کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. کسی ایک ملک کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، جس طرح افغانز نے بلیم کیا ہمیں، وہ کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے. انڈیا ٹیررزم کر رہا ہے ان کشمیر، پاکستان کو وہ بلیم کرتے ہیں افغانستان کے لیے، پاکستان بلیم کرتا ہے افغانستان میں رہتے ہوئے لوگوں کو، جو کہ ایک تھرڈ کنٹری جس میں انڈیا انوالو ہے. انڈین کی سپورٹ کی وجہ سے ٹی ٹی پی ادھر آ کر آپریٹ کرتی ہے، بلوچستان میں، کراچی میں، یہ ساری چیزیں. تو یہ کہنا کہ ٹیررزم ایک پاکستان کا ایشو ہے، نہیں، یہ ایک گلوبل ایشو ہے. اس میں پاکستان کو تو مینشن نہیں کیا گیا. ہاں دیکھیے وہ، لیکن پاکستان کو انہوں نے پازیٹیو بھی لکھا ہے کچھ جگہوں پہ. انہوں نے کہا ہے پاکستان نے بہت اچھی سپورٹ کی، ریفیوجیز کے بارے میں بات کی، پھر ریزالو کرنے کے لیے مختلف ایفرٹس جو ہو رہی ہیں پاکستان کی، ایران کی، اس پہ انہوں نے پازیٹیولی لکھا ہے اس کو. تو یہ اس اینگل سے اعلامیہ میں جی نہیں بات ختم کر لیں. چلو کوئی نہیں، نو پرابلم. اعلامیہ میں نام آنے سے آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، میرا خیال ہے کوئی میجر ڈفرینس نہیں پڑے گا. ہاں ڈپلومیٹکلی آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ہر فورم کے اوپر آپ کو اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈنٹس ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے تاکہ پاکستان کے اوپر وہ پریشر ایگزرٹ کرتے رہیں اور ٹیررزم والا. تنظیم پاکستان بیسڈ ہے یہ بیسیکلی، تو پہلی نام پاکستان کا تھا. پہلی چیز تو یہ کہ اشرف غنی صاحب جو ہے، جب پہلے سرتاج عزیز کی ملاقات ہوئی تو اس ٹائم کافی پازیٹیو تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بقول سرتاج عزیز صاحب کے کہ بعد میں جو ہے نا، یہ جو اپنا بریگیڈیئر صاحب نے کہا نا، یہ پہلے ہی ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ افغانستان کے حوالے سے، بعد میں انہوں نے اپنی ایک پالیسی بتائی کہ کشمیر کا ایشو، سرتاج عزیز صاحب یہاں پہ آئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں، تو ہم شروع میں ہی اتنا انڈر پریشر کر دیں اس کو کہ کم سے کم وہ اس چیز کے اوپر کشمیر کا ایشو اس وجہ سے وہ نہیں دبا سکتے، اس وجہ سے نہیں سکتے. بار بار میں 1-2 ٹی وی انڈین چینل پہ بھی میں نے بات کی، جب انہوں نے کہا کشمیر کا ایشو نہیں ہے، میں نے کہا کشمیر کا ایشو نہیں ہے تو پھر 7 لاکھ ایک فوج، 3 لاکھ پیراملٹری فورس، پھر 10 لاکھ فوج آپ نے کیوں لگائی ہوئی ہے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے جی. صبر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہاں پہ جو دوسری کنٹریز کے ممالک تھے، خاص کر رشیا کا بڑا ایک پازیٹیو رول رہا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے جو رشین سٹیٹمنٹ جو ابھی تک سامنے آئی ہے اس میں یہی کہا گیا کہ ٹیررزم کو کسی کنٹری سے نہ جوڑا جائے، پاکستان سے نہیں جوڑنا چاہیے. اور پھر یہ کہ جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے شامل اراکین ہیں ان کو اپنے باہمی اختلافات کو یہاں پہ نہیں لانا چاہیے. رشیا کا یہ جو رسپانس تھا، آپ کے خیال میں کیا کوئی شفٹ ہے کوئی رشین پوسچر میں؟ کیونکہ رشیا اور انڈیا تو وہ تو بڑے تھک تھے اور بڑے کلوز تھے. رشیا نے وہ ملٹری ایکسرسائزز جو پاکستان کے ساتھ کی تھیں اس کو تو ڈاؤن پلے کیا ان کے نمائندے نے، لیکن انڈین جرنلسٹ بار بار
رشین ریپرزینٹیو سے بار بار یہ اس کے منہ میں بات ڈالنا چاہ رہے تھے پاکستان سے متعلق، بار بار سوالات پوچھ رہے تھے دہشت گردی کا، دیکھیں جی افغانستان میں پاکستان کیا کر رہا ہے. تو انہوں نے اس پہ رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان اور انڈیا اس پہ پالیٹکس، اس نے دونوں کی بات کی، دونوں سے پالیٹکس مت کریں افغانستان کے معاملے پہ، مل کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالا جائے، اس طرح کی انہوں نے بات کی. تو وہ چونکہ انڈین جرنلسٹ بار بار پاکستان کو بلیم کروانا، ان کے منہ میں کوئی ایسی بات ڈال کے ان کا کوئی رسپانس لینا چاہ رہے تھے، جو ہوتا ہے صحافی ہماری برادری کا جب کو فورس کیا گیا، ہاں ان کو بار بار ان کے منہ سے اسٹیٹمنٹ ایسی اسٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس پہ انہوں نے رسپونڈ کیا کہ یہ انڈیا اور پاکستان جو ہے اس کو باہمی سیاست اس پہ نہ کریں افغانستان کے معاملے پہ، اس مسئلے کا کوئی حل جو ہے نا پراپر اس پہ مل کے ایفرٹس کی جائیں، اس طرح کی انہوں نے بات کی. اچھا دوسری کنٹریز کے ساتھ بھی ستار عزیز صاحب کے رابطے ہوئے، کوئی ایم او یوز بھی وہاں پہ کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی کنٹریز کے ساتھ ملاقاتوں میں؟ مختصر ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی، 4-5 مختصر ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک تو مودی صاحب کے ساتھ ان کی سلام دعا ہوئی کہ نواز شریف صاحب کی گریٹنگز پہنچائیں ان کی وجہ سے، اور اجیت دوول کے ساتھ ان کی ایک ملاقات شارٹ سی ہوئی، وہ بھی 4-5 ممالک کے جب وزرائے خارجہ ایک ساتھ تھے تو وہاں پہ ان کی شارٹ ایک کرٹسی کال تھی، مختصر تھی بالکل. ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی مختصر ملاقات ہوئی سرتاج عزیز صاحب کی. اس کے علاوہ ترکمانستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی مختصر ملاقات ہوئی. افغانستان کے ساتھ بھی ان کی ہوئی تو شارٹ سی پیک کے حوالے سے وہاں پہ کنٹریز میں ہارٹ آف ایشیا ویسے تو افغانستان کو کہا جاتا ہے، مگر بظاہر تو یہ جو پروجیکٹ پاکستان میں سی پیک آ رہا ہے، دس از گوئنگ ٹو بیکم ہارٹ آف ایشیا ٹو. بالکل. تو اور اس حوالے سے افغانستان کے تھرو اور سینٹرل ایشین کنٹریز کو، ویسٹ ایشین کنٹریز کو لنک کرنے کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایکسائٹمنٹ ہے ان کنٹریز میں، خاص کر جو سینٹرل ایشیا یا دوسرے جو ممالک ہیں؟ رشیا جو ہے اس حوالے سے بڑا انٹرسٹ شو کر رہا تھا. دیکھیں نا سی پیک کا جو بیسک کانسیپٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ، اس میں تو پورے ریجن کی کنیکٹیوٹی کا ایک کانسیپٹ ہے بیسیکلی. اس میں صرف چائنا اور پاکستان کا تو نہیں ہے، پورے ریجن کو کنیکٹ کرنا. اس میں افغانستان بھی آتا ہے، اس میں رشیا بھی آتا ہے، اس میں دیگر ممالک بھی اس میں آتے ہیں. افغانستان کی جس طرح سے 2-4 روز پہلے ملاقات جب ہوئی ہے، ڈکلیریشن جو ہے اس کے اندر دوسرے کوریڈورز کا ذکر تو ہے، مگر سی پیک کا نام لے کے نہیں کیا گیا اس ڈکلیریشن کے اندر، اس کا حوالہ دیا گیا. تو یہ کیا یہ الرجک ہے سی پیک کے نام سے بھی بھارت اور افغانستان؟ یہ کیا؟ نہیں، افغانستان تو شاید نہ ہو لیکن بھارت ہے. اور میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ کل کوشش کی گئی، بھارت نے ایک اٹیمپٹ انہوں نے یہ بھی کی کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے بعد جب یہ ختم ہو گئی تو وہ کچھ ڈیلیگیٹس کو لے کر گئے اٹاری، جو ان کا پوائنٹ ہے، کراسنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو اس وقت چل رہی ہے افغانستان اور بھارت کے درمیان، گو کہ اس کا کوئی ایگریمنٹ نہیں، لیکن پاکستان ایک گڈ ول جیسر کے طور پہ پاکستان ان کو افغانستان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ان کی ٹریڈ کو. اس میں ہوتا یہ ہے کہ افغانستان سے جو ٹرکس آتے ہیں گڈس کے، وہ آ کے اٹاری پہ ان لوڈ ہوتے ہیں اور اٹاری سے پھر وہ آگے انڈین ٹرکس پہ لوڈ ہو کے انڈیا جاتا ہے مال، اور اسی طرح سے وائس ورسا انڈیا سے آتا ہے وہ اٹاری پہ ان لوڈ ہوتا ہے، وہاں سے لوڈ ہو کے افغانستان کے ٹرکوں پہ افغانستان جاتا ہے. تو وہ سب کو لے کے انڈیا گیا، اٹاری کا جو پوائنٹ ہے وہاں پر لے کر گئے. یہ ان کے پلان ایجنڈا میں تھا کہ وہاں پر لے کے یہ اسٹیبلش کریں کہ یہ چیز ہو رہی ہے، بعد میں اسے روک نہ سکیں. نہیں، ہاں نہیں، ان کا آئیڈیا یہ تھا، آئیڈیا بیسک یہ تھا انڈیا کا کہ ہم دکھائیں کہ انڈیا یہ چاہتا ہے، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ٹرک انڈیا سے چلے وہ سیدھا افغانستان جائے، وہاں پہ ان لوڈ نہ ہو، چینج نہ ہو وہاں پہ گاڑیاں، بلکہ وہ سامان سیدھا جائے. ہاں وہ چاہ رہے ہیں سیدھا جائے. پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو ایگریمنٹ نہیں، ہم آپ کو الاؤ کر رہے ہیں کرٹسی میں، تو آپ وہاں پہ سامان اتاریں، وہاں سے آگے لے جائیں. کچھ لوگ گئے، زیادہ لوگوں نے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا، کچھ لوگ گئے، لیکن انڈیا نے ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے افغانستان کے لیے بڑی رکاوٹ ڈال رہا ہے، ان کی ٹریڈ میں بڑی رکاوٹ ہے پاکستان بہت بڑی. جبکہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سارک سربراہ کانفرنس جو کہ انڈیا نے ملتوی کروائی پاکستان کے اندر، اس کے اندر یہ ایگریمنٹ تھا، ریل اور روڈ لنک کا ایگریمنٹ تھا، وہ اس کو بلڈوز کیا، اس کو انڈیا نے سبوٹاج کیا. اگر وہ ہوتا تو انڈیا جو تھا یہ بڑا پرپس کے لیے. بالکل. یہ ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، یہ جو امرتسر کا اعلامیہ ہے، اور خاص کر کیونکہ آپ تو اس دور کے سفارتکار ہیں کہ جس دور میں کولڈ وار اور گرم پانیوں کے حصول کے لیے بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہمارے پڑوس میں، تو اب جو صورتحال سی پیک کی وجہ سے بدل رہی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم روس کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں گوادر میں، وہ بھی اکنامک ایکٹیویٹیز کریں، ایکسیس کریں. کتنی بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روس اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس حوالے سے دلچسپی لے رہے ہیں سی پیک میں؟ ویل نیچرلی تبدیلی تو ہے، بہت بڑا ایک گیم چینجر ہے، کیونکہ چائنا ایک نئی سپر پاور بن کے ابھر رہا ہے اور ہمارا دوست بھی ہے.
ابھی جو ایک دو باتیں کوئکلی میں ذرا وہ دوبارہ اس پہ واپس جاؤں کہ جب میں نے بھٹو صاحب کے قتل پہ ریزائن کیا تو میرا ریزائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے حالات میں پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے استعفیٰ دیا. اس کنٹیکسٹ میں سرتاج عزیز کے استعفے کی بات کر رہا ہوں. اب رہا معاملہ میں اوور آل پالیسی کی بات کر رہا ہوں کہ 60-70 سال سے ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہیں بنا سکے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر ہم خالی امرتسر کانفرنس پہ فوکس کر رہے ہیں تو یہ فوکس بڑا پارشل اور لمیٹڈ ہے. کیوں ہماری خارجہ پالیسی میں افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں؟ یعنی ہمارے جو 4 نیبرز ہیں اپنا چائنا، افغانستان، ایران، انڈیا، صرف چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اچھے ہیں تو ہماری تو پھر 25% خارجہ پالیسی کامیاب ہوئی نا. ہمیں بڑی پکچر کو دیکھنا پڑے گا. یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے ہمیں پن ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. جن آرگنائزیشنز کا انہوں نے ذکر کیا ہے، لشکر طیبہ اور جیش محمد وغیرہ، یہ ساری چیزیں، ان کا تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ تعلق پاکستان سے جوڑتے ہیں نا. تو مطلب یہ کہ ہر دیکھیے افغانستان کے لیے قربانی ہم نے دی، افغانستان انڈیا کی گود میں گر گیا. یعنی امریکہ کے لیے قربانی ہم نے دی، امریکہ انڈیا کی گود میں گر گیا. آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس قسم کی اکا دکا واقعات سے تو فارن پالیسی کی کوئی امیج نہیں بنتی نا. ہمیں کو بڑی بیسک کو تبدیلیاں کرنی پڑیں گی تاکہ کم از کم یہ تو کر لیتے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے جس میں ہم بڑے بڑے الائنسز کرتے رہے وہ ناکام ہو گئی ہے. اب جس طرح چین کی خارجہ پالیسی ہے، ہمیں صرف تجارتی کمرشل قسم کی خارجہ پالیسی کو پروموٹ کرنا چاہیے اور کوئی ایسی بیسک چینجز لاؤ کہ ہمارے 4 نیبرز کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ ہمارا پرابلم ہے وہ میں مانتا ہوں، لیکن کم از کم باقی جو ہیں ایران اور افغانستان، ان سے تعلقات بہتر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس کی وجہ بھی بھارت ہے. نہیں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. میں بھی ملک صاحب کو جواب دوں. نہیں آپ تو وجوہات کی بات بتا رہے ہو. ملک صاحب یہ بھی بتا دینا، آپ نے کہا ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہے، تو ہماری اگر ناکام ہے تو بھارت کی ہمارے حوالے سے کتنی کامیاب ہے؟ مطلب اس نے بھی تو ہمارے ساتھ اچھے تعلقات نہیں بنائے نا، کیونکہ ہماری تو کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ہم اچھے تعلقات بنائیں. تو جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی سنیے نا، انڈیا تو ایکسیپشن ہے لیکن افغانستان اور ایران سے کیا پرابلم ہے ہمارا؟ اچھا تو ہماری یہ پالیسی کون بناتا رہا افغانستان اور ایران کے حوالے سے؟ یہ بڑا پیارا سوال کیا آپ نے. پہلے تو یہ تھا کہ جب یہ ملک چلتا رہا نظریہ ضرورت کے تحت، کسی کو پتہ نہیں تھا خارجہ پالیسی کہاں بنتی ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ فوج نے مارشل لا نہیں لگایا، فوج پیچھے ہٹ گئی، تو اب تو خارجہ پالیسی فارن آفس میں بننی چاہیے نا. پہلے اعتراض کرتے تھے ہمیں آرمی کام نہیں کرنے دیتی، اب تو آرمی خدا کے فضل سے پیچھے ہٹ گئی. اب سے مراد کب؟ نہیں اب مطلب کہ جنرل راحیل شریف نے مارشل لا نہیں لگایا تو آرمی نے تو نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا نا. تو گویا اب تو گویا سیولینز کو موقع ملا ہے کھلے ہاتھ کر کے نئی خارجہ پالیسی ہمیں بنا کے دیں. جی ڈاکٹر صاحب، چلے ہم ڈاکٹر رمیش کمار سے پوچھ لیتے ہیں، ان کے تو وزیر خارجہ بھی نہیں ہے، مشیر خارجہ ہے. جی پہلی چیز تو یہ کہ چائنا اور ایران کے ساتھ، دونوں ملکوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. افغانستان کے ساتھ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، افغانستان جب پرابلم میں تھا تب افغانستان کو ہم نے ہی یہاں پہ سپورٹ کیا. ان کے سارے ریفیوجیز ہم نے یہاں پہ اپنے آپ کے پاس یہاں ملک میں پناہ دی اور ابھی میرے خیال میں 3-4 لاکھ کے قریب واپس بھی گئے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جب ہم نے چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشن اور بہتر ہوتے گئے اور سی پیک جب ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ خود بھی یہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ چائنا ایک اکنامیکلی مضبوط ایک سپر پاور بن رہا ہے. وہ چیزیں امریکہ کو بھی پسند نہیں ہیں. امریکہ کی انوالومنٹ افغانستان کے اندر بھی بہت ہے. جب ان کی وہاں پہ انوالومنٹ افغانستان کے اندر، ایک امریکن انوالومنٹ، دوسری انڈین انویسٹمنٹ. انڈین جو انویسٹمنٹ ہے، جیسے ہمارے پاس چائنا کی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے، ویسے افغانستان کے اندر جو ہے وہ انڈیا کی انویسٹمنٹ. یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں آپ ان کو کی وجہ سے بھی حالات زیادہ خراب ہو گئے. میں سمجھتا ہوں بالکل اسٹیک ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اس وقت جس طریقے سے خارجہ پالیسی جس کو بار بار کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں بھی اسی سیاست کا 13-14 سال مجھے اس پارلیمنٹ کے آپ بھی وزیر خارجہ بننے کے اہل ہیں، کوئی کم تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اچھی پالیسی اس وقت
जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनने हुए आदमी उन जैसी नहीं है, चले वो ऐसी उनकी है। देखे ना आज एक कश्मीर का जो इशू। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम कश्मीर का कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान की शिरकत और मिशर खारजा की वापसी के हवाले से डॉक्टर उमेश कुमार आप बात कर रहे थे कि कश्मीर का हल भी जो है वो हो सकता है शायद। देखिए कश्मीर का इशू जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया, आप सब लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, वो जो हमारा मोमेंटम था ना, उस मोमेंटम को इन्होंने ख़त्म करने के लिए, डिप्रेस करने के लिए, फिर हमारे पास सार्क कॉन्फ्रेंस का पोस्टपोन हो जाना, श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान, हर क्योंकि इकोनॉमिकली तो मजबूत है इंडिया और उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका बिजनेस जो है बिलियंस में चलता है इन मुल्कों के साथ, फिर इनको यूज़ करना, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करना, उसी माहौल के अंदर रहते हुए भी हमने जिस तरीके से कश्मीर का इशू हम उठा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, मैं आज भी मेरा दिल ये चाह रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही चाहे 2018 तक चाहे 2018 से 2023 तक, मुझे ये कश्मीर मसला अगर ये हल हुआ तो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में हल होगा, और जिसके चांस मैं बहुत देख रहा हूँ, क्योंकि इंडिया भी अब सोच रहा है ना 10-10 लाख फौज अगर वहाँ पे हो, 7 लाख वो 3 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस, 10 लाख फौज वहाँ पे बैठी हुई हो, डिफेंस की बजट उनकी भी दिन ब दिन, और लोग भी, दुनिया भी, क्योंकि एक सेक्युलर कंट्री है, वहाँ पे अवाम भी उसकी कहती है कि भाई यहाँ पे हमारे पास गुर्बत है, आप वहाँ पे जो है वो फौजों को रख के बैठे हैं, तो एक इंटरनल भी प्रेशर आता है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कभी कभी ना चाहते हुए भी ये डिसीजन जो है वो हो जाएंगे, और मैं इस वजह से समझ रहा हूँ कि मगर हम आइसोलेट वो हमें करने की कोशिश करें और हम वहाँ से भाग जाएं, ऐसे हमें भागना नहीं चाहिए। साहब और क्या क्या इंडिया कर सकता है, क्योंकि इस हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के बाद तो लगता ही है कि आइंदा जो भी इस तरह का फोरम होगा इंटरनेशनल, वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खास हिकमत अमली के साथ आएगा, तो पाकिस्तान को किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए? जी ब्रिगेडियर साग साहब। अच्छा ऐसा है, अगर आप पिछले 3 साल का एनालिसिस करें, जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं वहाँ पर, तो इनिशियली तो बहुत अच्छा स्टांस था, वज़ीर आज़म गए वहाँ पर डिस्पाइट कि जी नहीं जाना चाहिए, उसके अपने रीजंस थे दोनों साइड से, बिकॉज हमें अंदाज़ा था कि मोदी साहब किस तरीके से बाद में रिस्पॉन्ड करेंगे, और वही हुआ जब हम उसको बाद में देखते हैं। पहली स्पीच, पहली बातचीत के ऊपर उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म एमिनेटिंग कंट्री है, और उस दिन से लेकर आज तक अगर हम इसको देखते जाएं तो किसी न किसी फोरम के ऊपर पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बैशिंग कहते हैं उसको, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिशें हैं, पाकिस्तान टेररिज्म का एपिक सेंटर है वो बनाने की कोशिशें हैं, ये सारी की सारे मिल के विद अफ़गानिस्तान, अगर आप अफ़गानिस्तान की स्टेटमेंट्स देखें तो वो आपको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल नज़र आती हैं जो किसी ज़माने में इंडिया से उठा करती थी, आज वही स्टेटमेंट आपको अफ़गानिस्तान से नज़र आती है। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है जो चलेगी, अभी रुकेगी नहीं। अच्छा एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें, नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं 3 बड़े स्टेट्स के, जिसमें यूपी, बिहार वगैरह हैं, जहाँ पर बीजेपी और ख़ास तौर पर मोदी साहब चाहते हैं कि उन इलेक्शन को फोकस करते हुए, बिकॉज वो बड़े इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इनकी जो एंटी पाकिस्तान पॉलिसी की सपोर्ट सबसे बड़ी आई वो इन्हीं 3-4 जगहों में से आई, और अभी चूंकि वहाँ पर फ्रेश है तो वो उसी हाइप को रखेंगे उस वक्त तक जब तक कि वो इलेक्शन हो नहीं जाते। तो आप फरवरी मार्च तक तो किसी किस्म की कोई इसकी अंदर कोई ईज डाउन होना तो भूल जाएं, ये रहे। इसके लिए पाकिस्तान कम से कम वजीर खारजा तो एक होना चाहिए, क्या आप समझते हैं ये इम्पोर्टेंट है? अच्छा मैं उसको, अगर सरताज अजीज साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर मैंने लगाया है साथ, ये अगर आपने बड़ा वाला है या छोटे वाला अगर अगर इसलिए लगाया है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, रियलिटी है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो अमेरिका है, रशिया। इन प्रॉब्लम्स की वजह कौन है? दोनों, पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री बोथ। देखिए स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं जो अगर आप फॉलो नहीं करते, मैंने उसी की बात की जो हमने पहले बात की कि हार्ट ऑफ एशिया पे लोग कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए था,
प्राइम मिनिस्टर को किसी ज़माने में कहा गया था कि आपको नहीं जाना चाहिए उस वक्त टाइम फ्रेम में, तो आपको दोनों को एक आपके ग्रेट ख्याल में क्या जाना चाहिए था या नहीं? पहले वाले फर्स्ट जब मोदी साहब की इनागुरेशन नहीं जाना चाहिए। अच्छा, उसमें इनागुरेशन हार्ट ऑफ एशिया नहीं, हार्ट ऑफ एशिया में तो जाना चाहिए, इनागुरेशन में नहीं जाना। हाँ, हार्ट ऑफ एशिया में तो मैंने आपसे कहा ना, हार्ट ऑफ एशिया पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, आपका इनिशिएटिव कोई और ग्रैब करके ले जाए नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व हैं अफगानिस्तान में। जब आपकी सबसे ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, और फिर देखिए कितना पॉजिटिव आपकी रशियन फॉरेन पॉलिसी इंप्रूव कर रही है, अब उसमें दोनों इन्वॉल्व हैं, रशियन को भी कोई एडवांटेज नज़र आ रहा है यहाँ पर हमें। तो जहाँ जहाँ पर आपकी सक्सेस है वो आपको प्रेज करनी चाहिए, लेकिन जहाँ गलतियाँ हैं वो मानना चाहिए। हमें ये तो मशकें भी हुई ना। अच्छा, मशकों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन जो हुआ ना, वो ये हुआ कि पाकिस्तान के साथ तो बड़ी छोटी मशकियाँ हुई हैं। इंडिया, जिस तरह बात कर रहे थे ना कि इंडिया वहाँ पर उन्होंने रशियन को कहा, तो इस हद तक भी बात हुई कि रशियन ने कहा कि हमने इंडिया को कभी नहीं कहा कि आपने अमेरिका के साथ इतनी बड़ी मशकें की है, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, और ये रीजनल फोरम है, इसके अंदर रहे। अच्छा, क्विकली बात करूँगा। जी समर, ये जो अमेरिकन डेजिग्नेट प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये जो टेलीफोन कॉल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने की उनको, और जो गुफ्तगू हुई और जिस तरह वो पब्लिक हुई, उस टेलीफोन कॉल के हवाले से वहाँ पे लोकल जो है क्या रिएक्शन था मीडिया में या लोगों का? कोई ख़ास नहीं आया वहाँ से रिएक्शन, इस पर बात इतनी ज़्यादा नहीं हुई उस पर। गो के इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो ट्रंप साहब की जो आपने तकारीर सुनी, तो इंडिया की तरफ बड़ा वाज़ेह झुकाव था उनका हिंदुस्तानी वोट को ग्रैब करने के लिए। लेकिन यह है कि जो टेलीफोन कॉल है, लेकिन देखिए उस टेलीफोन कॉल जो थी उसके हमारी तारिक फातमी साहब के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया, तो वो कहते हैं जी बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, सारी बातें हुई हैं। और उनका ये भी कहना था कि वो जो मुल्क जेलस है पाकिस्तान से, तो वो ज़रा ख़राबी पैदा कर रहे हैं। जिन लोगों को तकलीफ है कि ट्रंप साहब क्यों पाकिस्तान के लिए इतने अच्छे जज्बात रखते हैं, मतलब वो अब मसाइल पैदा ये कर नहीं रहे हैं। बताया कि वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बगैर ही डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें टेरिफिक गाय कैसे कह दिया? वो मैंने पूछा था, वो कहते हैं जी वो सारी बातें हुई हैं। वो कहते हैं जी 100% बातें जो हुई हैं वो दुरुस्त हुई हैं। ठीक है, 100% बातें जो उन्होंने बातें की हैं वो भी दुरुस्त हैं 100%। बिल्कुल वो यही कह रहे हैं। जी बी ए मलिक साहब, डोनाल्ड ट्रंप के और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो टेलीफोन कॉल हुई, और अभी कुछ देर पहले हमने सुना वाइस प्रेसिडेंट जो है डेजिग्नेट मिस्टर पेंस जो हैं, उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस सलाहियत के मालिक हैं कि वो बैनुल-अक़वामी जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हल करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कितनी अहमियत देते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप के इस नए, वो जिसको कहते हैं ना रीडिस्कवर्ड लव फॉर पाकिस्तान, इसको? नहीं, मुझे इसमें इसकी कोई अहमियत मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि अमेरिका कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है। गुज़श्ता 50-60 साल का अगर देखें तो उसने हमेशा हमसे फ़ायदा ज़्यादा उठाया, हमें उन्होंने ठीक तरह से कंपेंसेट नहीं किया। इस कॉल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं एक बात क्विकली करना चाह रहा हूँ, रमेश कुमार साहब की सुनिएगा। रमेश कुमार साहब की जो खुशफहमी है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कश्मीर को हल करेंगे, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, अगर हमें आज 60 साल तक ये पता नहीं चला कि हमारी खारजा पॉलिसी कामयाब है या नाकाम है, तो खुदा हम पे फजल करे। नवाज शरीफ जो पनामा लीक्स में फंसे हैं, वो खारजा पॉलिसी क्या बना के देंगे? हमें कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए, अंदरूनी हालात को ठीक करो। अगर हम अंदरूनी तौर पे मजबूत हैं तो फिर दुनिया हमारी बात सुनेगी। पनामा पे तो खारजा पॉलिसी कामयाब जा रही है, पनामा पे तो कामयाब जा रही है, वहां से खत आ रहे हैं। 3 साल 3.5 सालों में जितनी तब्दीली देखी है, ठीक है, मैं समझता हूँ कभी आपका ये पुराना, आप भी सफीर हैं, ये बॉर्डर आपके ऐसे खुले रहते थे, आज कम से कम हमें डूब और कोई नहीं कहता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेश कुमार साहब, रिटायर्ड इसाक अहमद साहब, समर अब्बास और बी ए मलिक साहब सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस तो ख़त्म हो गई, मगर ऐसी और बहुत सी कॉन्फ्रेंसें होंगी जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होंगे। मेरे ख्याल में उसके लिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो सफारती महाज पे हमारी तैयारियाँ हैं उनमें मज़ीद तेज़ी लाने की ज़रूरत होगी। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।